السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نسرین بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی کہانی ڈاکٹر اسر الاسلام سید کی زبانی۔ اور پاکستان میں جو ایک بالکل نیا واقعہ ہمارے سامنے گزرا، بہت سے لوگوں کے لیے بہت سے سوالات ہیں اس حوالے سے کہ حال ہی میں لیفٹیننٹ جنرل امجد شیخ صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں آئی ہے، اور ایک ایسا جو ہے وہ کام ہوا جو شاید پاکستان تاریخ میں بہت کم دیکھنے میں ملتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو ویلکم پروگرام میں۔ آپ کا تعلق چونکہ خود اسی فوج کے ہی خانوادے سے ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو سلسلہ ہے اس طرح سے فوج کے حوالے سے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا گرفتاریاں پہلے سے اس طرح سے عمل میں آ چکی ہیں یا یہ پہلی گرفتاری ہے؟ تو ملک کی جو معاملات ہیں اس میں فوج کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ آپ سارے سینیریو کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بیٹی، ایک انتہائی اہم بات ہے پاکستان کے عوام کو سمجھنی، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک یونیفارم اتھارٹی کے تابع ہو، خواہ آپ ریٹائرڈ ہو خواہ کسی بھی کیپیسٹی میں ہو، آپ کی پولیٹیکل افیلیشن ود اپروول آف دا گورنمنٹ ہو سکتی ہے، ادر دین دیٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں اور باقی جگہوں پہ بھی دنیا کے جتنے فوجی لوگ ہیں، یونیفارمڈ اتھارٹی، جو بھی آدمی یونیفارم پہنتا ہے، وہ سیاست میں دخل اس وقت دے سکتا ہے بشرطے کہ گورنمنٹ اس کو پرمیشن دے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ یعنی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، آپ نے فرمایا کہ میرا تعلق آرمی کے خاندان سے ہے۔ 1962 کی بات ہے، 1962 کی یا 1963 کی۔ میرے والد صاحب تازہ مشرقی پاکستان سے پوسٹ ہوئے، کیپٹن تھے آرمی کے۔ میری عمر سمجھ لیجئے 12 برس تھی یا 13 برس۔ قلعہ گجر سنگھ لاہور میں ہمارا آبائی گھر ہے، وہیں پہ ہم رہتے تھے، اور وہاں پہ ایک مسجد ہے جہاں سید ابو العلا مودودی، جو اس زمانے میں بھی اور بعد میں بھی جماعت اسلامی کے امیر تھے، وہ وہاں درس قرآن دیتے تھے۔ درس قرآن تھا، نتھنگ ایلس۔ اب چونکہ جماعت اسلامی ایک سیاسی جماعت، یہ ایوب خان صاحب کے حکومت کا زمانہ ہے، اور جماعت اسلامی کی آئیڈینٹی یہ تھی کہ یہ ایک پاکستان مخالف جماعت ہے، انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی۔ چنانچہ ایک بڑی اہم چیز جو ہوئی وہ یہ تھی کہ وہاں ہمارے گھر منٹگمری پارک میں سامنے کاریں کھڑی ہوتی تھیں آ کے۔ اس زمانے میں اتنی زیادہ کاریں نہیں تھیں، عام طور پہ لوگ سائیکلوں پہ آتے تھے، لیکن 2 یا 3 کاریں آ کر کھڑی ہوتی تھیں جو مولانا صاحب کا درس سننے آتی تھیں۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ایک نیلے رنگ کی کار تھی، اور ان صاحب کا نام تھا میجر بیگ۔ چونکہ پاکستان میں اس زمانے میں بہت کم کاریں تھیں، سب لوگ جانتے تھے کہ کون سی کار کس کی ہے، تو میرے والد صاحب نے دیکھا کہ یہ تو میجر بیگ صاحب کی کار ہے۔ میرے والد صاحب نے، اور مجھے یہ گفتگو بڑی اچھی طرح سے یاد ہے، میرے والد صاحب نے میری والدہ سے کہا کہ he should not be here, he is in uniform, he cannot be here۔ میرے والد صاحب نے اس آدمی کی رپورٹ کی، اور گورنمنٹ کو ایک ڈیوٹی ہے آپ کی کہ رپورٹ کر دیں کہ یہ ایک پولیٹیکل جلسے کو اٹینڈ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے، یہ میں 1960s کی بات کر رہا ہوں، 1962-63 کی بیٹی، یہ پاکستان جن پرنسپلز پر ہم نے اٹھایا تھا، گورنمنٹ کے وہی پرنسپلز جو برطانیہ میں رائج ہیں، رولز ریگولیشن ساری دنیا میں، کہ یونیفارمڈ اتھارٹی جو ہے، وردی والے لوگ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے۔ حالانکہ مودودی صاحب جو درس قرآن کا وہ اس کے تابع وہ کر رہے تھے کہ جی یہ درس قرآن ہے،
था तो वो दरस कुरान ही, लेकिन चूंकि वो एक पॉलिटिकल आदमी थे, लिहाजा एक पॉलिटिकल आदमी के दर्स में आप शामिल नहीं हो सकते। मुझे नहीं मालूम कि उसके बाद क्या हुआ मेजर बेग साहब का, या क्या क्या थी। मुझे उनकी नीली कार याद है, अपने वालिदैन की गुफ्तगू याद है, और उसके बाद अगला भी दिन जो आया, अतवार के दिन वो दर्स देते थे, अगले अतवार पे भी उनकी गाड़ी मौजूद थी, लेकिन उसके बाद उनकी गाड़ी नजर नहीं आई। आर यू फॉलोइंग? सो आर्मी के लिए, और फिर आर्मी के यूनिफॉर्म के ताबे, देखिए मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, जन्नत पाकिस्तान पार्टी। मेरे बहुत सारे क्लास फेलोज हैं जो आर्मी में जनरल्स हैं, सही, रिटायर्ड जनरल्स हैं। मेरे उस किस्म के संगी साथी जो मुझे बचपन से जानते हैं, मेरे कैरेक्टर को जानते हैं, मेरे कैरेक्टर की, मेरी जिंदगी की गवाही दे सकते हैं वो। मैंने सबसे पहले इस तहरीक में उनको दावत दी कि आप मेरे साथ शामिल हों। उन सब ने जवाब ये दिया कि हालांकि हम रिटायर्ड हैं आर्मी से, वी कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि हमें पॉलिटिकल पार्टी की एफिलिएशन के साथ वो तमाम मराआत जो हमें मिल रही हैं, जो पेंशन है, वो हमें छोड़नी पड़ती है। और मिसाल दी मेरे एक दोस्त ने, जनरल साहब हैं, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, उन्होंने मुझे मिसाल दी, कहने लगे कि डू यू नो असर के जनरल परवेज मुशर्रफ, he had to forego all his pension in order to participate in politics. जब उसने ये political चीज बनाई, he is without his pension. तो मेरे यहाँ पे 2 साल का, यहाँ पे जो 2 साल का कहा जाता है कि 2 साल के बाद पार्टिसिपेट किया जा सकता है, उस हवाले से क्या कहेंगे फिर? उसके बाद भी with permission of the government and you forego your pension. That is absolute. ये पाकिस्तान मिलिट्री रेगुलेशंस में, आर्म्ड फोर्सेस एक्ट में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आर्म्ड फोर्सेस एक्ट में, बरतानिया की आर्म्ड फोर्सेस एक्ट में, यू कैन नॉट, और सबसे बड़ी बात यह है, यू कैन नॉट यूज द टाइटल रिटायर्ड। ये तो हमारे मुल्क में आपके यहाँ रिवाज है कि लोग अपने नाम के साथ लिखते हैं रिटायर्ड जनरल। नो, यू आर अ जनरल एंड आफ्टर दैट यू आर अ नोबडी। यू डू नॉट यूज द वर्ड रिटायर्ड। लेकिन पाकिस्तान में ये चीजें इसी अंदाज से हो रही हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, पाकिस्तान आर्मी के चीफ थे जनरल टिक्का खान। हाँ जी, बड़े सपोर्टर थे, कट्टर सपोर्टर थे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के, बिल्कुल बहुत कट्टर सपोर्टर थे। उनको पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, और जिस तरीके से उनकी खिच्चातरोई हुई, यानी ये पंजाबी का लफ्ज है जिसका मुतबादिल उर्दू में नहीं है, उनकी यानी जो कुछ हुआ, अखबार में तस्वीरें आई, गिरेबान से पकड़ा हुआ है। किसको? जनरल टिक्का खान को, पाकिस्तान आर्मी के जो साबका चीफ थे जी। तो बेसिकली एक ऐसी चीज कि आर्मी के जनरल जो हैं इम्यून हैं इस चीज से। देखिए, ये जनरल साहब अमजद शोएब साहब, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर एक बिहेवियर है बच्चों का। बच्चों को डायग्नोज हम करते हैं, जो डिप्रेस्ड बच्चे होते हैं उनकी डिप्रेशन की एक अलामत होती है, तो डायग्नोसिस है हमारा चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम, और उस डिसऑर्डर का नाम है ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। उसमें, और उसके साथ उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ, बिहेवियरल थेरेपी के साथ भी। डिफायंस जो है जनरल साहब की, उसमें ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर में बच्चा क्या करता है? ही इज टेस्टिंग लिमिट्स। वो देखता है कि मुझे किस वक्त माँ बाप रोकेंगे। टेस्टिंग लिमिट्स, मसलन वो माँ कहती है कि बेटा बैठ जाओ इधर, आग में हाथ नहीं डालना, चलो अंदर कमरे में। वो कमरे में चला जाता है, बट ही कंटिन्यूज टू टेस्ट लिमिट्स। वो बाप क्या दराज में से बाप का सिगरेट लाइटर निकाल लेता है, तो कहता है मैं इसके साथ तो खेल सकता हूँ ना, इसके साथ तो खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले विद दिस। दिस इज टिपिकल, दिस इज कॉल्ड टेस्टिंग लिमिट्स। दिस जनरल, he was testing limits constantly, he was challenging, recruiting। सबसे बड़ी बात यह है, रिक्रूट कर रहा है लोगों को एंटी गवर्नमेंट उसमें,
اینٹی پاک دیکھیے as soon as you become a political party you are an oppositional democracy میں oppositional parties بھی ہوتی ہیں بالکل ہے لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی ڈیموکریسی نے جو شکل اختیار کر لی ہے بیٹی it is not the way democracies are in the rest of the world. مثلاً ڈیموکریسی ایسے ہے امریکہ میں ہمارے ڈیموکریسی ہے یہاں پر لیڈر آف دا ہاؤس لیڈر آف دا اپوزیشن یہ سب ایک دوسرے کو واجب القتل قرار نہیں دیتے یہ دونوں مل کر بائی پارٹیسن قوانین بناتے ہیں ان قوانین پہ بحث ہوتی ہے ان قوانین پہ اس جی دیکھا یہ جاتا ہے مثال کے طور پہ ایک قانون بنایا گیا یہاں پر جس کا نام ہے پیٹریٹ ایکٹ ٹھیک ہے جارج بش نے ایک قانون بنایا اس نے کہا یہ مجھے بائی پارٹیسن فیصلہ چاہیے دونوں پارٹیز اگری کریں کہ ہم لوگوں کو اجازت ہے ہنگامی حالات میں جن افراد پہ ہمیں شک ہوگا کہ وہ ان کا تعلق القاعدہ کے ساتھ ہو سکتا ہے ہم ان کی ٹیلی فون کی وائر ٹیپنگ کر سکتے ہیں قانون بنایا امریکہ میں ایسی بات کبھی سنی بھی نہیں تھی کہ آپ کسی کے گھر میں وائر ٹیپنگ اس کا فون کر سکتے ہو سن سکتے ہو لیکن قانون بنایا بائی پارٹیسن اسے کہتے ہیں دونوں نے مل کر جمہوریت میں دونوں جماعتیں پاکستان کی جمہوریت انفارچونیٹلی اور یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے یہ حق اور باطل کی جنگ بنتی ہے ایک کافر ہوتا ہے اور دوسرا واجب القتل ہوتا ہے پھر ایک آدمی یعنی میں ان کی بات کر رہا ہوں آپ کے شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں اس وقت یہ الفاظ بولتے تھے میں فلاں کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا میں یہ کروں گا یو انڈرسٹینڈ ڈیموکریسیز ڈونٹ رن لائک دس سو یہاں پر پاکستان کی اس جمہوریت میں یہ جنرل صاحب کانسٹنٹلی ہی واز ٹیسٹنگ لمٹس کانسٹنٹلی یہ گفتگو کر رہے تھے عمران خان کے بارے میں اور عمران خان کے سپورٹ میں اور ٹھیک ہے اس زمانے میں جنرل باجوہ اور یہ سب لوگ لے کر آئے تھے عمران خان کو اس میں کوئی اب ڈھکی چھپی بات نہیں امریکنز ہی آرمی کا چیف بناتے ہیں امریکنز ہی آرمی کے چیف کو گائیڈنس دیتے ہیں کہ وی وانٹ سچ اینڈ سچ پرسن ایز دا پرائم منسٹر اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے اور دیٹ از ہاؤ اٹ ہیز بین آپ کے جو آرمی کا ایک چیف ہی تھے یہ جو جنرل صاحب تھے یعنی آرمی کے چیف ہی کے قریب عہدے پر تھے تو کئی اور ایسے جنرلز گزرے ہیں کہ جنہوں نے ٹیسٹ کی لمٹس حدود اور پھر ان کو وارننگ دے کر گھر بھیجا گیا اریسٹ کیا گیا سو اس جنرل کو ابھی تک ہم نے صحیح معنوں میں کورٹ مارشل افینس یہ ہے کہ آپ نے ریٹ آف دا اسٹیٹ کو اور لوگوں کو بھڑکایا اکسایا مخالفت میں یعنی ایک آدمی سڑکیں بلاک کر رہا ہے دھرنے دے رہا ہے اسلام آباد کو ٹیک اوور کرنے کی بات کر رہا ہے اور کس انداز سے بغل میں چھری منہ میں رام رام یہ ٹپیکل طریقہ ہے کہ جی ہم نے کسی کو نہیں کہا درختوں کو آگ لگائیں ہم نے کسی کو نہیں کہا روڈ بلاک کریں ہم نے بغل میں چھری منہ میں رام رام یہ پالیٹکس ہے عمران خان صاحب کی اور یہ اسی کی نہیں ہے باقی سارے سیاستدان بھی یہی کرتے چلے آئیں لیکن ابھی یہ جو امجد شعیب صاحب پہ جو الزام لگایا گیا تھا جس بنیاد پہ ان پہ 505 کا جو مقدمہ درج کیا گیا یا 153 کا کیا گیا مطلب جو بیانیہ ہے اس کے مطابق انہوں نے جسٹ یہ کہا کہ مشرف کو تو یہ غداری کا مقدمہ کرتے ہیں اور ان کو سزا کا جو حقدار سمجھا جاتا ہے لیکن جب ان کی کابینہ کے اراکین تھے ان کو نون لیگ میں عہدے دے دیے گئے تو یہ بات میرا تو خیال نہیں ہے کہ اس کو آپ غداری کے ضمن میں لے سکتے ہیں آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے میں ان کی اس بات سے 100% متفق ہوں I do not disagree with this or with any of that انہوں نے یہ کہا انہوں نے وہ کہا these are all good statements ٹھیک ہے nothing wrong with that بیسیکلی چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ اور عمران خان اس وقت ایک ایسی سچویشن میں ہیں کہ عمران خان نے he put the integrity and solidarity of Pakistan at stake
by lying to the people of Pakistan, झूठ बोला. देखिए पाकिस्तान के और अमेरिकन के एक रिलेशनशिप है, ठीक है, और ये रिलेशनशिप कोई ढकी छुपी नहीं है. इट इज अ वेरी वेल नोन थिंग. पाकिस्तान जो है अमेरिका एड भी देता है, अमेरिका हर तरह की प्रोटेक्शन भी है, हर एतबार से. यानी प्रोटेक्शन ऑफ द यूनाइट ऑफ पाकिस्तान is the cornerstone of American foreign policy. ये पाकिस्तान जो आज कायम दायम आपको नजर आ रहा है, it is not कि जी हमारी अफवाज पाकिस्तान है, but because we are there because of our relations with the United States of America. ठीक है. अब अमेरिकन ही लेकर आए थे. इमरान खान साहब ने जो घटिया हरकत की, मैं समझता हूं, और एक आदमी जिसके अंदर डिसेंसी नहीं है, यानी वो कहता है ना खेडेंगे ना खेडन दांगे, ही टुक दैट रोड. और आई थिंक उनकी ये प्री प्लान्ड चीज थी कि जब उनको हटाया गया, दैट इज व्हाट ही डिड. वो कहता है कि जी मैं इस कश्ती को ही डुबो दूंगा, अगर आप मुझे इस कश्ती पे बैठने नहीं देते मैं इस कश्ती को डुबो दूंगा. अभी आपको मालूम है कि रिसेंटली इमरान खान साहब ने क्या किया है, अपनी बहन को यहां भेजा है अमेरिका, और जो हमारे मकार्थी हैं सेनेटर, ठीक है, सेनेटर को, और कल मैं आपको बताता हूं, मैं दिखाना चाहता हूं पब्लिक को कि व्हाट इज दिस. मैं यानी आई वांट टू शेयर दिस विद द पब्लिक कि ये किया क्या है खान साहब ने. ये केविन मकार्थी है, ठीक है, उनका ऑफिस है वॉशिंगटन डीसी में. वहां उन्होंने अपनी बहन अलीमा खान को भेजा. किस मकसद के लिए? एक पॉलिटिकल लीडर पाकिस्तान का, ही डज नॉट हैव द राइट टू कम्युनिकेट विद एनी फॉरेन पावर. ये अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ, यानी एक पाकिस्तान का सिटीजन जा ही नहीं सकता, पाकिस्तान आर्मी का फौजी नहीं जा सकता ब्रिटिश काउंसिल में वीजा लेने के लिए, अनलेस ही गेट्स क्लियरेंस फ्रॉम द फॉरेन ऑफिस. ये है हमारे कवानीन. इमरान खान साहब ने अपनी बहन अलीमा बाजी को ये केविन मकार्थी के पास, केविन मकार्थी इज माय रिप्रेजेंटेटिव. मैं बेकर्सफील्ड में हूं, कैलिफोर्निया में. मैं उनसे कई बार मिल चुका हूं. आई एम अ मेंबर ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी. केविन मकार्थी का ये टेलीफोन नंबर है. मैंने उसी वक्त उनके दफ्तर में फोन किया, और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी सारे इस नंबर को नोट करें. वॉशिंगटन डीसी में उनका ऑफिस है 1202-225-2915. और मैंने कहा उस नंबर पे उनके सेक्रेटरी को, एज एन अमेरिकन सिटीजन, मैंने कंप्लेन की कि ये आदमी इमरान खान पाकिस्तान और अमेरिकन रिलेशंस को डिस्ट्रॉय करना चाहता है. आपको भी पता है कि ये वो आदमी है जिसने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के पार्लियामेंट में उसको शहीद डिक्लेयर किया, एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, शहीद. सो अमेरिकन्स नीड टू टेक अ नोट ऑफ दिस. और मैंने कॉल की कि he does not, he wants to destroy Pakistan-American relationship. He is basically a fundamentalist mentality, and this mentality is out to destroy Pakistan. I registered this. मैं चाहता हूं इस नंबर पर other people should also call. जो लोग भी सुन रहे हैं, they should call this number. और ये नंबर मैं फिर से दोहरा देता हूं, 1202-225-2915. This is Washington DC office of Kevin McCarthy. उसका बेसिक बेकर्सफील्ड का डिस्ट्रिक्ट ऑफिस भी है 661-327-3611. This is the number. Call them. मैं यहां पर जो हमारे पाकिस्तानी मौजूद हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं कि it is your duty to call and enlighten the representative over here कि Imran Khan is up to no good. He just is a destructive mentality who wants to destroy the relationship between America and Pakistan. But you know, जो चीज मैं कह रहा हूं, ये सब चीजें treason के ज़मरे में आती हैं. Without authority,
یہ سب چیزیں غداری کے زمرے میں آتی ہیں. آپ کو گورنمنٹ جی یہاں پہ میں آپ سے ایک چیز پوچھوں گی. ابھی آپ نے خود کہا کہ پاکستان میں جو آرمی چیفز ہیں موسٹلی اس میں امریکنز کی مرضی اور رضا شامل ہوتی ہے. جب ہم تاریخی حقائق کو دیکھتے ہیں تو جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں موسٹلی جب ہم دیکھتے ہیں تو جب الیکٹ کیا جاتا ہے یا انتخاب کیا جاتا ہے سینیورٹی کو چھوڑ کے جو لاسٹ پہ موجود ہے اس جنرل کو الیکٹ کر لیا جاتا ہے یا اس کو نامزد کر دیا جاتا ہے یا اس کو پوسٹ دے دی جاتی ہے آرمی چیف کی. اور اس کے بعد وہی جنرل جو ہے اسی پولیٹیشین کے خلاف جب وہ ایکشن لیتا ہے. ہمارے ہاں یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے, آپ خود بھی جانتے ہیں, میں سب کے نام فردن فردن کیا لے سکتی ہوں. ابھی حال ہی میں مشرف کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کو خود سے الیکٹ کیا گیا تھا, آرمی چیف کی پوسٹ دی گئی, اور پھر بعد میں جیسے یہ جاتے ہیں کولمبو اور پیچھے سے نون لیگ جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے اور وہ جنرل ضیاء الدین صاحب جو ہیں ان کو آرمی چیف کا عہدہ بھی دے دیتے ہیں, اور پھر جب یہ واپس آتے ہیں اور ایک ٹیک اوور کرتے ہیں اور ساری صورتحال جو ہے وہ سامنے آتی ہے. تو مطلب کہنے کا تب بھی نون لیگ کو جنرل سے ایشو تھا, اب بھی نون لیگ جو ہے وہ گرفتاری کر رہی ہے ایک جنرل کی اور الزام لگا رہی ہے غداری کا, تب بھی مطلب نون لیگ کا اور جنرلز کا کوئی آپس میں خاص ٹاکرا رہتا ہے, کوئی آکڑا ہے کہ آپس میں ان کا کیا ہے؟ یہ بہت اچھا لفظ بولتی ہو بیٹی, شاباش. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان کی نوجوان نسل اتنی انلائٹنڈ ہے, اتنی اویئر ہے, بیکاز یو آر دا فیوچر آف پاکستان. میرا تعلق پاکستان کی جانے والی نسل سے ہے. میری صرف ایک کمٹمنٹ ہے کہ میں پاکستان کو اسٹرانگ, پاکستان کے غریب آدمی کو کھاتا پیتا دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اسی طریقے سے خوشحالی دیکھے جیسے امریکہ کا کامن آدمی ہے. دیٹ از میری زندگی کا یہ مشن ہے. اینی ہاؤ, آپ نے جو بات کہی بیٹی ایسے ہے کہ امریکنز نے ہی پاکستان بنایا تھا, ہم لوگوں نے یہ چیزیں اپنی قوم کو نہیں بتائیں. ٹھیک ہے, پاکستان کا آرمی کا چیف جو ایگریمنٹ ہوا تھا جناح صاحب کا اباؤٹ دا کریشن آف پاکستان, وہ یہی تھا اور بہت اچھا فیصلہ کیا تھا ہماری قوم نے. اٹ واز اے ویری گڈ ڈیسیژن. بیسیکلی بہت برس لگے تھے امریکنز کو مسلمانوں کو ایک لیڈرشپ دینے میں. انہوں نے جناح صاحب کو تراشا, ان کو وہ سوٹ بوٹ پہنایا, تقریریں کروائیں, ان کی لیڈرشپ بنائی, ڈان اخبار نکالا, ان کا ایک پرسنالٹی کلٹ بنایا. اس زمانے میں ہمارے پاس کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا, مسلمانوں کے پاس تو کوئی اخبار بھی نہیں تھے. امریکن نے ہی ایک اخبار نکال کر دیا, ڈان اخبار, اور پھر پاکستان کے اور اخبارات اور وغیرہ, بیکاز امریکنز وانٹڈ کہ مسلمان بھی اپنی پولیٹیکل آئیڈینٹی پہچانے. دے ڈڈ دیٹ فار. اس کے بعد یہ ریلیشن شپ ہماری چلتی آ رہی. جب ہمارے ہاں کوئی بھی آدمی پاور میں, یعنی پاور سے مراد ہے جب وہ امریکنوں کو وہ چیز پسند نہیں رہتی کہ جی یہ ہی از ناٹ ڈوئنگ دا رائٹ تھنگس. مثال کے طور پر ایوب خان صاحب تھے یا جو بھی اور گورنمنٹس امریکنز نے لائیں نکالی. سو بیسیکلی امریکنز آر دا ونس. نون لیگ کی بات اور ریلیشن شپ جو آپ نے کی ہے, اٹ از بیسیکلی یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستانی عوام سننا بھی نہیں چاہتے. یعنی میں آپ کو ایک بات بتاؤں بیٹی کہ اگر جیسے میرے ابا جی ہیں تو میری امی اگر کسی دن آ کر گھر میں بتائیں کہ اصل میں بیٹا تمہارا باپ کوئی اور ہے, تو آپ کو تو غصہ آ جائے گا کہ ہیں, میں تو اپنے ابا جی کو ابا جی کہتا چلا آیا ہوں. یہی صورتحال ہم پاکستانیوں کی ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ اصل باپ ان کا کون ہے, اور ان کا پالن ہار بھی وہی ہے, ان کا رب بھی وہی ہے, اور امریکنز ہی ہیں. آپ کو یہ بات بہت بری لگے گی, لیکن آپ اپنی قوم کی, ہمارے ہاں جسے قوم کہتے ہیں, کل ہی ایک صاحب کے ساتھ بیٹی بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا جی اب ہماری قوم جاگ گئی ہے, اب اس قوم کو کوئی سلا نہیں سکتا. میں کہ یار کسے قوم کہہ رہے ہو آپ کس کو قوم کہہ رہے ہو؟ یہ ایک ریوڑ ہے انسانوں کا جو ایک مولوی کو خدا مانتے ہیں. جب ایک مولوی آ کے ان کو کہتا ہے کہ جی تمہاری ٹانگیں جو ہیں وہ قبلے کی طرف ہیں, تمہارے فلاں چیز حرام ہے, یا اس چیز کے کرنے سے تمہارا وضو ٹوٹ گیا ہے, میں نے کہا یار اس قسم کے چکروں میں مبتلا قوم نہیں کہلا سکتی.
آپ اپنے آپ کو قوم کہتے ہو, 1 کروڑ آدمی تو آپ پاکستانیوں کا بیرون ملک نوکریاں کر رہا ہے. قوم امریکہ ہے, امریکہ از اے قوم. آپ سب کو امریکنز نے کیا کیا کچھ نہیں دیا, جھنڈا بنا کر دیا, قومی ترانہ بنا کر دیا, اس کے بعد ایڈ دی, سارا کچھ دیا, اسکول, کالج, ایجوکیشن. ابھی بھی یہ سو دیز آر تھنگس کہ پاکستانیوں کو بہت شرم آئے گی, کیونکہ یہ پاکستانی ہمارے ایک چیز ہوتی ہے پرائیڈ, فالس پرائیڈ ہے بابا. حقیقت کیا. سو اس ریلیشن شپ میں جو امریکنز کے ساتھ ہے پاکستان کی, اس میں پاکستان کا آرمی کا چیف ریپرزینٹیٹو ہے اس ریلیشن شپ کا جو امریکنز کے ساتھ ہے. اور جو پاکستان کے پہلے آرمی چیف تھے, اس وقت ظاہر آرمی چیف کا اس طرح سے عہدہ نہیں تھا, کمانڈر ان چیف ہوا کرتے تھے. تو اس زمانے میں جو پہلا کمانڈر ان چیف تھا وہ برٹشر تھا, اور اس کے ساتھ جب سیکنڈ آتے ہیں جنرل گریسی, پہلے میسٹروی تھے اور پھر گریسی آ جاتے ہیں اوپر تلے. Your history is very good. I like that. Good. تو اس میں جب آ رہے ہیں برٹش کی جانب سے, اور قائد اعظم, آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کشمیر کا ایک ایشو جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا. جنرل میسٹروی جو ہے اس لیے ٹرمینیٹ کر دیے گئے تھے کہ وہ اس کو فیور دے رہے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ میں چونکہ پاکستان کا امپلائی ہوں اور میں گورنر جنرل کی جو بات ماننے پہ مجبور ہوں, مجھے ان کی بات ماننا ہے. تو ان کو نکال کے, ان کو بھیج کے وہاں سے جبری ان کو وہ استعفیٰ دینے پہ مجبور کیا گیا, اور ساتھ ہی گریسی آ جاتے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ اس کو واپس لے کے آئیں, اور وہ جو اتنا نقصان ہو گیا وہ سب اپنی اپنی جگہوں پہ واپس جائیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ لائن آف کنٹرول کا ایک ایشو آتا ہے, اور پھر یہ تو اس میں آپ جو دیکھتے ہیں نقصان پاکستان کا ہوتا ہے, جو قوم کا اس میں نقصان ہوتا ہے. تو اس کی جو بنیاد ہے, جو کچھ ہوا اس ٹائم پہ, کیا وہ سب کچھ جو ہم آج تک دیکھ رہے ہیں اس کے آفٹر شاکس تو نہیں ہیں؟ جی اسی کے آفٹر شاکس ہیں, اور اسی کے آفٹر شاکس رہیں گے. ہیا حتی مطلع الفجر, جب تک آپ لوگوں کے ہاں اتنی انلائٹنمنٹ نہیں ہوتی کہ آپ پہچان سکو اس جہالت کو جس کا نام آپ نے اسلام رکھ چھوڑا ہے, اور جس اسلام کی بنیاد نفرت ہے کہ آپ نے ہر ترقی کی چیز سے نفرت کرنی ہے, حتیٰ کہ فوٹو کھنچوانا بھی حرام تھا آپ کے ہاں. سو جس قسم کی جہالتوں کا مذہب آپ نے پال رکھا ہے, جب تک آپ اس جہالتوں کو سے پاک اپنے آپ کو نہیں کرتے, آپ اسی انداز میں رہو گے, اور اسی میں انداز میں رہنا آپ کی سلامتی بھی ہے, خوشحالی بھی. باقی آپ کے سیاستدان مختلف نعرے وارے لگاتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایوب خان کی کیبنٹ میں تھے. I'll give you an example. ایوب خان کی کیبنٹ میں تھے, وزیر تھے, فورن منسٹر تھے, ٹھیک ہے. بیکاز آف سم ریزنز جو ایوب خان کو اچھے نہیں لگے, یا دیر واز سم تھنگ کہ اس نے دیکھا, ہی سینسڈ کہ ہی از بیسیکلی ڈیولپنگ اے پرسنل ریلیشن شپ ود چائنا, اے پرسنل ریلیشن شپ. یہ رپورٹ جب کوئی بھی ہوتی ہے فوراً پہنچ جاتی ہے آرمی کے چیف کے پاس. پرسنل ریلیشن شپ یہ تھی کہ چائنیز پاکستان میں گورنمنٹ کو تبدیل کرنا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسی حکومت آئے جو پرو چائنا ہو. آپ دیکھیے کہ بھٹو صاحب کے زمانے سے پہلے یہاں چائنا کا میڈ ان چائنا پلاس, پیچکس, گھڑی, کوئی چیز نہیں تھی, کوئی چیز نہیں تھی یہاں پر. تو چائنیز نے اس چیز کو کیا, ایک گورنمنٹ کو, ایک انقلاب کو, یا انقلاب کہہ لو یا پولیٹیکل کو کہہ لو, سپانسر کیا, اور یوں بھٹو صاحب جو تھے اقتدار میں آئے. سو بیسیکلی وہ بھی کیا تھا کہ وہ اعلان کرتے تھے کہ میں بتاؤں گا تاشقند میں کیا ہوا. اب آپ خود سوچئے, پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے, ہندوستان کے ساتھ ایک جنگ ہوئی, تاشقند میں کیوں جا رہے ہیں آپ فیصلہ لینے کے لیے؟ وائی؟ آپ دونوں بیٹھ کر, جنرل کا فیصلہ تھا نا جی, یہ بھی تو ایک جنرل کا فیصلہ تھا. یہ سارے کی ساری ڈیسیژنز بیٹی یہاں پر کوئی اور کرتا ہے آپ کے. یہ وہ جو کسی شاعر کا, میر کا شاید شعر ہے, ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی, سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھا ہم کو ابس بدنام کیا. آپ پاکستانی
खाम खा से अपने आप को एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। सब कुछ अमेरिका के हाथ में है और people of Pakistan need to understand Americans want good for Pakistan. वो उसके दुश्मन नहीं है। एक चीज फिर क्लियर करें कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ से जाते हैं, कमांडर्स वो अपने छोड़ के जाते हैं, तो अमेरिका के साथ किस तरह से उसने टेक ओवर कैसे किया अमेरिका ने? चलो बेटी, ये बहुत अच्छा सवाल है बेटी। ऐसे है कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक मूवी है, एक फिल्म, उसका नाम है, नेटफ्लिक्स पे भी मिल जाएगी, द वाइसरॉयज हाउस। ठीक है, एक नेटफ्लिक्स पे मूवी है जो बनाई गई उन किताबों पर मबनी मूवी है जो पार्टीशन पे लिखी गई। उसमें दो किताबें बड़ी अहम हैं। एक किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट, और एक दूसरी किताब है जिसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। एनी हाउ, सो उन्होंने बताया ये है कि नेटो का जो फर्स्ट कमांड वो था, पहला नेटो जो बनाई गई, नेटो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूरोप के और खास तौर पे बर्तानिया और अमेरिका की ये एक यूनिटी की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, नेटो का जो फर्स्ट कमांडर इन चीफ था उसका नाम था लॉर्ड इस्मे। लॉर्ड इस्मे हिंदुस्तान में पैदा हुआ था। ठीक है, हिंदुस्तान की पैदाइश थी, हिंदुस्तान को वो बहुत अच्छी तरह से जानता था। 1940 में लॉर्ड इस्मे ने पाकिस्तान का नक्शा और अलहदा मुल्क ड्राफ्ट किया था। आपको तो ये ये जो बाउंड्री कमीशन और फिर सारा कुछ जो आपको बताया गया कि एक रेडक्लिफ नाम का एक आदमी आया था इंग्लैंडस्तान से, और इन्होंने कहा था कि जी आप बाउंड्री कमीशन के चेयरमैन होंगे। इन्होंने यानी अमेरिकन ने ये चीज, ये फैसला किया था क्या में पाकिस्तान का कि हिंदुस्तान रूस के हाथ में चला जाएगा अगर हमने इंडिपेंडेंस दी इस कौम को। तो हमें एक बफर स्टेट चाहिए जिस पे हमारा कंट्रोल हो, वरना ये पूरा का पूरा इलाका, क्योंकि हिंदुस्तान में सोशलिज्म और कम्युनिज्म की मूवमेंट और प्रो रशियन मूवमेंट बड़ी स्ट्रांग थी अवाम में। सो ये सारी पब्लिक जो थी इंडिया की, ये बर्तानिया के खिलाफ और सोशलिज्म और कम्युनिज्म की जानिब माइल थे। चुनाचे अमेरिकन ने पाकिस्तान की क्रिएशन, ये 1940 में नक्शा बन गया। लॉर्ड माउंटबेटन तक को नहीं पता थी ये बात। कैन यू इमेजिन? माउंटबेटन को ये राज नहीं पता था। माउंटबेटन को बनाकर भेजा यहां हिंदुस्तान में एज गवर्नर जनरल के पार्टीशन की जो है उसको सुपरवाइज आपने करना है। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि ये कौन से लोग आप भेज रहे हो? उन्होंने कहा जी रेडक्लिफ आएगा और वो बाउंड्री कमीशन तैयार करेगा। रेडक्लिफ इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट का एक मेंबर था, बड़ा जिम्मेदार आदमी। वो इससे पहले कभी हिंदुस्तान आया ही नहीं था, उसने कभी इंडिया को देखा भी नहीं था। उसके जिम्मे उन्होंने कागज दिया, ये वो किया, दफ्तर बना कर दिया। वो अब नक्शा नवीस किस्म का आदमी है, देख रहा है कहां पे किसकी आबादी है क्या नहीं। एंड जिस वक्त रेडक्लिफ अपना दिमाग यानी पटक रहा है, उसकी मेज पे ला के थड़प से नक्शा फेंका गया। लॉर्ड इस्मे ने फेंका कि वी ऑलरेडी हैव मेड द प्लान, ये हमारे पास प्लान है डिवीजन का, यहां से यूं जाएगी, यहां से यूं। सो ये जो बाउंड्री कमीशन और बाकी तमाम चीजें, ये एक ड्रामा था जो आप लोगों के सामने किया गया। रेडक्लिफ इस इंटेग्रिटी का आदमी था। ये सुने आप, 6 महीने यहां हिंदुस्तान में रहा और उसको इस दर्जा शर्म आई कि उसे यूज किया गया इस ड्रामे के लिए कि उसने 6 महीने की अपनी सैलरी लेने से इनकार किया बर्तानिया की गवर्नमेंट से। उसने कहा मुझे शर्म आती है कि तुम लोगों ने मेरे नाम को और मुझे आपने यूज किया ओनली, जबकि तुम लोगों ने तो ये सारा फैसला खुद किया हुआ था। यू जस्ट यूज्ड माय नेम। 6 महीने की उसने 6 या 9 महीने की सैलरी उसने कहा मैं नहीं लूंगा।
So these are the realities of the creation of Pakistan. پاکستان کے عوام آزادی چاہتے ہیں, انڈیپینڈنس چاہتے ہیں. بابا یہ انڈیپینڈنس اور آزادی اگر تو آپ اس مقصد کے لیے چاہتے ہو کہ جی ہم نے ہندو کو مارنا ہے, تو آپ کا تو زیادہ, آپ سے کہیں زیادہ خوشحال اور کہیں زیادہ بہتر حالت میں اور کہیں زیادہ پروگریسو انداز میں ہندوستان کا مسلمان جی رہا ہے. فیکٹ ہے یہ. اور اس سے زیادہ تعداد میں وہاں پہ مسلمان ہیں پاکستان کی نسبت. اسی طرح سے آپ جو آزادی چاہتے ہو, یعنی آزادی کا یہاں پر وہی تصور ہے کہ انہوں نے اسلام کے بارے میں یہ وہابی مذہب کا ایک تصور رکھا ہوا ہے کہ وہ جی ایسے لوگ تھے, یعنی ایک ٹوٹلی فکٹیشس داستان اسلام کی انہوں نے بنا رکھی ہے. وہ جی نمازیں پڑھتے تھے, گھوڑا سواری کرتے, فلموں کی کہانیاں ہیں یہ. These are all stories. So basically اس چیز پر مبنی آپ نے ایک آئیڈیالوجی بنائی رکھی ہے. جی سر, یہاں پہ میں آپ سے بات چونکہ جرنلز کے حوالے سے ہو رہی ہے تو میں تھوڑا سا وہیں پہ واپس آؤں گی کہ ابھی آپ نے خود کہا کہ جو امریکہ ہے اس کی طرف سے سب کچھ پہلے سے پری پلانڈ تھا. اگر ہم اس ایک کہانی کو لے کے چلتے ہیں کہ سب امریکہ کی طرف سے پری پلانڈ چیزیں چل رہی ہیں, تو پھر یہ کیا سلسلہ تھا کہ جب ضیاء الحق صاحب آتے ہیں, آپ کے مطابق امریکہ کی طرف سے یہ پہلے سے طے تھا کہ ضیاء الحق صاحب آئیں گے, وہ آتے ہیں اور وہ اسلامائزیشن کا نعرہ لگاتے ہیں, ایک جماعت بنتی ہے طالبان کے نام کی, اور وہ جاتی ہے اور افغانستان میں اٹیک کرتی ہے, اور بعد میں جب مقاصد حل ہو جاتے ہیں, امریکہ کو مقاصد مل جاتے ہیں یا اپنے جو سولوشنز ہیں وہ ہمیں مل جاتے ہیں, تو آن کرنے سے انکار کر دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد بارڈرز جو ہے وہ کھل جاتے ہیں اور افغانیوں کی ایک بڑی تعداد پاکستان میں آ جاتی ہے, اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے, اور معیشت جو ہے اس پہ بہت بڑا بوجھ ہے. اس کے بعد ہم مشرف صاحب کی بات کرتے ہیں, اگر وہ بھی اسی سینیریو میں دیکھتے ہیں کہ آتے ہیں امریکہ کی رضا پر, تو وہ ایک بالکل براڈ مائنڈڈ جو ہے کانسیپٹ لے کے آتے ہیں. مطلب ضیاء اور مشرف کی آپس میں آئیڈیالوجی بالکل کانفلکٹڈ ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, یہ کیا کہانیاں تھیں؟ ایک جنرل آتا ہے تو وہ اسلامائزیشن کا نعرہ لگاتا ہے, ایک آتا ہے تو وہ مطلب پارٹی کی بات کرتا ہے اور براڈنس کی بات کرتا ہے. تو یہ کیا سلسلہ ہے, امریکہ کیا چاہتا ہے؟ بیسیکلی امریکہ نے یہ ایک پپٹ شو رچایا ہوا ہے, آپ لوگوں کو نہیں بتایا جاتا کہ ایکچوئل کہانی کیا ہے. دس از ویری انفارچونیٹ. آپ نے یہ آتا ہے آپ کے ہاں امریکہ کا سفیر یا جو ملاقات ہوتی ہے, کبھی کسی گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ جی لیٹ اس ٹاک, پبلکلی بات کریں, ہماری گورنمنٹ بھی سنے, ہمارے عوام بھی سنے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. کبھی کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. آپ کے ہاں شاہ محمود قریشی ہے, آپ کے ہاں بلاول بھٹو ہے, آپ کے ہاں ذوالفقار علی, یہ جتنے آپ کے وزیر خارجہ ہیں یہ ایسی ایکٹنگ کرتے ہیں فار پبلک کنزمپشن, عوام کو خوش کرنے کے لیے. جیسے عمران خان کی تسبیح ہے نا, تو وہ ایک پبلک کنزمپشن کی چیز ہے, آپ پبلک دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. اور دیکھا کہ بھائی مسلمان ہے, اور جی اتنے یو این او کھلو کے اس نے رسول اللہ دے بارے انہیں نام لیا دیتا ہے, اس نے انہیں نام لیا دیتا ہے. دس از دا مینٹیلٹی آف یو پیپل. آپ کو بیوقوف بنانا اتنا آسان ہے, مذہبی قوم کو بیوقوف بنانا. جو میں نے آپ سے پچھلی بار بھی کہا تھا, جو یعنی الصلاۃ کتنی بڑی چیز تھی عہد نبوی میں, فوجی کھڑے ہوتے تھے, صفیں بناتے تھے. اب آپ کے ہاں ایک مولوی کھڑا ہو کہتے قد قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ. تو آپ کو ان الفاظ کے معنی نہیں پتا, اسلام کے نام پر آپ ابیوزڈ ہوتے چلے آ رہے ہو. سو یہاں جو لیول ہے جہالت کی, جو ڈگری ہے جہالت کی, اس جہالت کا فائدہ ظاہر ہے لوگ اٹھاتے ہیں. اب آپ کی مجبوری ہے, حقیقت آپ کو کوئی نہیں بتاتا. nobody tells you the truth. آپ کو کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. آپ عمران خان سے پوچھ کے بتا دیں ابھی کہ لیما باجی وہاں کیا کرنے گئی تھی, یا یہ بلاول بھٹو صاحب یہاں کیا کرتے پھر رہے ہیں. یہ سارے کے سارے جانتے ہیں to be in the good books of America. That is the only way to become powerful in Pakistan. اور good books کا مطلب یہ ہے کہ جو امریکہ کہے گا ہم نے وہ کرنا ہے. You see, امریکہ آپ کو ہرگز نہیں روکتا اسلامی نظام کے قیام سے. آپ اگر ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہو اور جانتے ہو,
अमेरिकन, आप देख लीजिए, मैं एक अमेरिकन सिटीजन हूं, अमेरिका की गवर्नमेंट का सर्वेंट रहा हूं, 14 साल 15 साल हाईएस्ट पोजीशन में रहा हूं, जन्नत पाकिस्तान तहरीक, यहां से मैं खुतबात दे रहा हूं, सारी दुनिया जानती है कि मैं इस्लाम और इस्लामी निजाम की बात करता हूं। मुझे अमेरिका ने कुछ कहा? नथिंग, बिकॉज एज लॉन्ग एज आप फी सबीलिल्लाह फसाद और शर की बात नहीं करते, लॉलेसनेस की बात नहीं करते, द वर्ल्ड वेलकम्स यू। बहुत अच्छी बात है, आप हमारे सामने पेश कीजिए इस्लाम की, कुरान की एक ऐसी इंटरप्रिटेशन जो जिसे दुनिया कबूल। लेकिन तो आपके यहाँ बेटी, अनफॉर्चुनेटली, आर यू देयर? सो आपके यहाँ, हाँ, आपके यहाँ this is what happens. A lot of us are kept in ignorance, और enlightenment इस सिलसिले में बिल्कुल नहीं है, शोर होगा। अब वापस आपके इस जनरल साहब की बात पे आते हैं। जनरल साहब has done an act of treason. This comes under treason. आप इंसाइट कर रहे हो लोगों को अगेंस्ट द लीडरशिप ऑफ आर्मी। देखिए, इलाहुम वाहिद, कमांडर इन चीफ आपका आर्मी का है, जनरल आसिम मुनीर हो या उसकी जगह कोई, यानी कोई ऐसा भी आदमी हो जाए जिसके बाजू भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, टांगे भी नहीं है, एज लॉन्ग एज ही सिटिंग ऑन द चेयर ऑफ द कमांडर इन चीफ, यू आर सपोज टू से यस सर, आई एम नॉट गोइंग टू गो अगेंस्ट यू। ये डिसिप्लिन है। यहां पर मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था, अमेरिका में एक साहब ने, उससे बड़ा कौन सा आदमी हो सकता है जिसने उसामा बिन लादेन को गोली मारी थी जाकर, कितना बड़ा हीरो बन सकता है, लेकिन आज तक उन्होंने डिस्क्लोज नहीं होने दिया उसका असल नाम। उसने एक किताब भी लिख दी है एक झूठे नाम के साथ, इट इज देयर, मार्केट में बिक रही है, लेकिन उसके ऊपर ऑफेंस है और चार्जशीट उसे पेश की गई कि उसने वायलेट किया जो उसकी कमिटमेंट थी एज अ यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर। देखिए, एक यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर, एक यूनिफॉर्म्ड अथॉरिटी, जिसे अहद नबवी में मोमिन कहते थे, लॉ एनफोर्समेंट पीपल, जो अमन कायम करने वाले लोग हैं, इसी को मोमिन कहते हैं। इनका जो स्टैंडर्ड है, जिस स्टैंडर्ड के ऊपर उनको तोला जाता है, परखा जाता है, वो नहीं है जो आम सिटीजन्स का होता है। सो उनका मेयार, लॉ एनफोर्समेंट का, यूनिफॉर्म्ड अथॉरिटी का मेयार कुछ और है। सो पाकिस्तान में इन लोगों ने, अब आप देखिए, और बेसिकली जनरल शुएब के बारे में मैं मुख्तसरन आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान आर्मी के जितने जर्नैल हैं बड़े बदनसीब हैं, इन्होंने अंग्रेजी नहीं सीखी, अंग्रेजी नहीं पढ़ी। इनको इतना शदीद, खास तौर पे हमारा जो उर्दू मीडियम तबका है, ये जनरल गफूर हो गया, बाकी, और ये इतने शदीद इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है कि इमरान खान अंग्रेजी इंग्लिश बोलता है जी, इंग्लिश बोलता है, हालांकि दे डोंट इवन केयर। इनको बिल्कुल नहीं पता कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो उसकी डिग्री क्या है, उसकी काबिलियत क्या है, अंग्रेजी बोलता है। तो ये जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है आपके इन जर्नैलों का, ये ले डूबा है पाकिस्तान को कि जी अंग्रेजी, इंग्लिश। फिर ये सियासतदानों का जर्नैलों से आपस में पंगा और ये एक दूसरे के साथ दंगा और फिर खड़े हो जाना और उठक पटक, उसको निकाल उसको रख, ये सब क्या कहते हैं कि वो जब कुछ भी नहीं तुझ बिन मौजूद, तो फिर खुदा ये हंगामा क्या है। तो क्या क्या हंगामा है ये? बहुत अच्छा, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, कितना अच्छा शेर पढ़ा है आपने, और कितना माकूल कि जदों सारा कुछ तुसी है गए हो, फिर ये हंगामा है, खुदा क्या है। तो बेसिकली किया ये है हमने कि पब्लिक को खुश करने के लिए हमारी आर्मी ने जर्नैलों का एक जुमा बाजार बना दिया हुआ है, ठीक है। यानी जर्नैल तो आमतौर पे उसको कहते हैं ना कि ये एक फौज है, उसको तैयार किया, एक लश्कर को भेजना है आपने, उसके लिए आपने एक जनरल को अपॉइंट किया, ये एक चीज होती है कि जी वो एक कमांडर इन चीफ के मकाम पर है। अहद नबवी में इसी को, इन्हीं लोगों को जो टॉप पोजीशन पर होते थे उनको नबी कहते थे। सो ये जो एक फौजी कमांडर की पोजीशन पे लोग हैं, अब हमने क्या किया कि जी बांटने शुरू कर दिए ये टाइटल, और पाकिस्तान में मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट कर्नल, ये वो, यानी एक
ایک ماحول بن گیا ہوا ہے. سو بیسیکلی آرمی کی تطہیر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور یہاں پر جو جنرل آپ کے موجودہ جنرل صاحب ہیں جو ابھی تک عاصم منیر صاحب, میرا نہیں خیال آپ میں سے کسی نے ان کو بولتے سنا ہے. کبھی بولتے سنا ہے آپ نے ان کو؟ کوئی ویڈیو کوئی چیز دیکھی ہے آپ نے؟ میں نے تو نہیں دیکھی. تو وہ یعنی اللہ کرے کہ وہ بولنے کے قابل ہوں اور بولیں. آئی ریئلی وانٹ کہ اگر وہ عوام کو, پبلک کو اس وقت اپنے کانفیڈنس میں نہیں لیتے, پاکستان از ہیڈنگ ٹورڈز اے ڈیزاسٹر. اس لیے کہ یہ آدمی عمران خان جس کا مشن یہی تھا, یہ جتنے جرنیل اور یہ چینلز کے اوپر آ کر اپنے چینلز لگا رہے ہیں, گورنمنٹ اینٹی گورنمنٹ باتیں کرنا, یہ کرنا وہ کرنا, یہ سارے کے سارے جرنیل اور خاص طور پہ جنرل شعیب صاحب یہ انچارج تھے. اس کے کوئی چیئرمین ہے, کوئی باڈی ہے پاکستان کے جو سابقہ فوجیوں کی انجمن ہے, تنظیم ہے. سو پاکستان آرمی کے اندر اتنا بڑا رفٹ کریٹ کر رہے ہیں یہ کہ فوجی اب یہ ایک وہی نہیں ہے کوئی جنرل, کوئی کرنل کے میجر صاحب ہیں, کوئی میجر فلانا ہے, کوئی فلانا ایک داڑھی والا آدمی ہے وہ ٹورانٹو میں بیٹھا ہوا ہے, ایک دو اور بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سارے کے سارے سپر سیڈڈ ہیں. آپ دیکھیے سپر سیڈڈ کے مراد یہ ہے کہ سپر سیڈڈ وہ ہوتا ہے کہ جو بننا چاہتا تھا وہ آگے بن نہیں سکا. یعنی کوئی میجر ریٹائر کر کے نکال دیا گیا تھا فوج سے, کسی کو لیفٹیننٹ کرنل کی حیثیت سے. تو ان لوگوں کو بڑا شدید نفرت ہے آرمی کے ساتھ. اس میں سے اگر کوئی ان میں سے کچھ لوگوں کا آپ مذہب بھی دیکھیں تو they come from the background of قادیانی. So a lot of that is happening underground. ہم لوگوں نے جس فتنے کو یا فتنہ کہا تھا, that فتنہ has been, آپ کے جیسے پتھر ڈال دیتے, پتھر کے نیچے کئی کیڑے چلتے پھرتے ہیں, کئی کیڑے گرو کر رہے ہوتے ہیں. So this is what has happened. لیکن مجھے پوری امید ہے ان پروگرامز کے ذریعے سے, یہی اس کا مقصد ہے کہ جنرل عاصم منیر, it is time for you to wake up. اگر آپ سو رہے ہیں تو جاگیے and take action. جو اصل جڑ ہے, یعنی پرابلم کی جڑ, علاج یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی ننگی ویڈیو آپ دکھا دیں کہ جی ہمارے پاس اس کی ویڈیو ہے یا ہمارے پاس اس کی ٹیپ ہے. مرد یہ نہیں کرتے, مردانگی کا یہ شیوا ہی نہیں ہے. سو آپ کے خلاف ایک آدمی کی کھلی چارج شیٹ ہے, فارن فنڈنگ کا کیس ہے. اس آدمی نے غیر ملکی پہ اس نے جھوٹ بولا, ایک ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن کے نام سے ایک پولیٹیکل پارٹی کھڑی کی, فنڈنگ کرائی, جو اس کی ایفیلیشن ہے فارنرز کے ساتھ. اب میں آپ کو پولیٹیکل پارٹی کا بھی لا بتاتا ہوں امریکہ میں, کہ میں ریپبلکن پارٹی کا ممبر ہوں, ٹھیک ہے جی, لیکن میں ریپبلکن پارٹی کو سارے سال میں $3,500 اور اس کی ایگزیکٹ رقم ہے, اس سے زیادہ ڈونیشن نہیں دے سکتا. اس لیے یہ لا ہے. پاکستان میں جن سیاسی جماعتوں کو لاکھوں کروڑوں ڈالر دیے ہیں ان سرمایہ داروں نے, they have actually purchased عمران خان. اسی طریقے سے عمران خان ہی نہیں, آپ کی جو نواز شریف پارٹی ہے, یہ ساری کی ساری سوداگریاں چل رہی ہیں. It is high time پاکستان میں تطہیر کا عمل شروع ہو. اور جنرل عاصم منیر, it has been thrust upon you. میں تمہارا دست و بازو بننے کو تیار ہی نہیں ہوں. میں تو اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں ایز اے سولجر, ایز اے سپاہی آف پاکستان آرمی. بٹ آئی وانٹ یو کہ either lead or get out of the way. پھر چھوڑو اس بات. مجھے اب یہاں پہ ایک بات اور بتائیں, مطلب آخر پہ بہت ضروری مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ پوچھنا. ہم جب تاریخ میں دیکھتے ہیں کئی مرتبہ گزر چکے ایسے واقعات جس میں جرنیلز کو حراست میں لیا گیا, کچھ عرصے کے لیے ان کو نظر بند کیا گیا, چھوڑ دیا گیا, جلاوطنی بھی ہوئی. اب اگر ہم دیکھتے ہیں امجد شعیب صاحب کی گرفتاری کو, تو یہ اس وقت ایک اپوزیشن جماعت کی فیورزم میں ان کو اریسٹ کیا گیا ہے, غداری کا الزام لگایا گیا ہے. جیسے ہم ماضی میں دیکھتے ہیں تو جرنیلز کو رہائی مل جاتی ہے یا کچھ عرصہ آپ اس کو نظر بند رکھتے ہیں, پھر اس کو جو ہے وہ آزادی مل جاتی ہے, مقدمہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس ساری صورتحال میں اب جب اریسٹ کیا گیا ہے, کورٹ میں ان کا سیشن ہے اور پھر ریمانڈ میں بھی ان کو لیا گیا ہے, یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو ریمانڈ میں لیا گیا ہے,
تو کیا ان کو ایز سویلین ان تمام پروسیس سے گزارا جائے گا, ان کو سزا ملے گی یا استثناء دے دیا جائے گا؟ بیٹی اگر تو if I was the commander in chief of Pakistan Army, I will hold a summary court martial not against him. بہت سارے اور پاکستان آرمی کے میجر کرنل ہیں جو گند مچا رہے ہیں, اور سمری کورٹ مارشل یہ ہے کہ جیسے گورنمنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹ نے فیصلہ کیا تھا نا اسامہ بن لادن میں کے بارے میں, ڈیڈ اور الائیو, ڈیڈ اور الائیو, اسے گولی مارو. ٹریٹر کی یہ سزا ہے. جو آدمی, اور اگر آپ اس قابل نہیں ہیں کہ یو کی ناٹ ڈو اے سمری کورٹ مارشل. سمری کورٹ مارشل کیا ہے کہ آپ کے سامنے عدالت ہے, گواہی ہے, آپ نے یہ کیا وہ کیا, آپ کے سامنے آپ کے بیانات ہیں. ایک سٹیٹمنٹ بھی ایک جرنیل کی اس بارے میں آپ نے دیکھی ہے, اس کی آڈیو ایک چلائی ہے انہوں نے, جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی خان صاحب نے میرا پروگرام سنا ہے, دیکھا ہے انہوں نے خان صاحب کو. یو نو basically any affiliation that you have with a leader who is a political leader, you have lost your retirement and credibility, and that is a court martial offense. اور اس کو ہمارے ہاں تو آپ نے نہیں کیا, لیکن امریکنز کو آپ دیکھیں, چند سال پہلے امریکنز کو ایک آدمی ملا جو نازی پارٹی کا ممبر تھا, یعنی کتنے سال, 90-94 سال اس کی عمر تھی, ٹریک کیا, ٹریس کیا, اور اس کو پھر سزائے موت ہوئی. اس لیے کہ گورنمنٹ ایکٹس آن بہاف آف گاڈ. جو سزا اللہ نے دینی ہے وہ آپ دیتے ہو, اور کوئی گورنمنٹ اگر ایسا نہیں کرتی تو وہ پھر اللہ کی نگاہ میں گورنمنٹ کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. That is not a government. So پاکستان کے اندر جیسے بھٹو صاحب کہتے تھے یہ ایک بھوانی جنکشن ہے, ایک فلم آئی تھی بھوانی جنکشن. سو یہ ایک ماحول ہے. سو اس ماحول کو حقیقت میں تبدیل کیجئے, اور اسے کر سکتے ہیں ہمارے, اس لیے کہ جو بھی قیام پاکستان میں کہ ہوا, ایک ریوڑ تھا, جو کچھ بھی ہم تھے, لیکن ان 70-75 سالوں میں ہم ایک قوم بن گئے ہیں. We have an identity now. سو ہمیں حق ہے آزادی کا, ہمیں حق ہے اپنی ایسی فورن پالیسی بنانے کا جو ہمارے مفاد میں ہو, پاکستان کے مفاد میں, چائنا کے مفاد میں نہ ہو, کسی اور ملک کے مفاد میں نہ ہو, ہمارے مفاد میں ہو. سو یہ جو کچھ بھی آپ کے ہاں کیا, کس نے سی پیک بیچا, کس نے کیا کیا, دیز آر آل تھنگس. جس دن ٹرائل ہوگا, ٹرائل امریکہ میں آپ دیکھیے ہماری عدالتوں میں ٹرائل ہے, پبلک ٹرائل ہوتا ہے, کیمرے لگے ہوتے ہیں, پیش ہوتا ہے, 4 دن ٹرائل رہے, 3 دن ٹرائل رہے. سو وہ ٹرائل جنرل صاحب کا پبلکلی کیجئے, پبلک سنے ان کے خلاف جو, لیکن اس میں جج ایسے ہوں. پہلی بات تو یہ, معاف کرنا بیٹی, آپ کے ہاں جج نام کی چیز جو ہے ان کو بھی انگریزی بولنی نہیں آتی, ٹھیک ہے, ایجوکیشن ہی نہیں ہے نا جی, ایجوکیشن ہی نہیں ہے. جب ایجوکیشن ہی نہیں ہے آپ کے ہاں, جو لوگ کرسیوں پر آ کر, تو چلو انگریزی نہ بولو, اردو ہی بولو یار, اردو بھی نہیں آتی. اور انگریزی کے کچھ انہوں نے جملے یاد کیے ہوئے ہیں, وہ برطانیہ کے خورے کون سی عدالتوں میں استعمال ہوتے تھے. نہ وہ عدالتیں رہیں, نہ وہ قانون ہے, نہ وہ کچھ ہے. وہ ایک جج سے کچھ کہا تھا میں نے کہ کوئی ڈاکومنٹ چاہیے, تو اس نے اس کے اوپر لکھا شیوت. میں کہا یہ شیوت کیا چیز ہے؟ وہ اصطلاح ہے جی قانونی. That word doesn't exist, but all of them use that word. اسی طرح سے ہمارے ہاں ایک لفظ میلارڈ, that word doesn't exist. Stop using this phrase. لیکن یہ سارے چونکہ کوٹ پہنتے ہیں, ڈرامہ کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. اب ہماری امریکن عدالتوں میں کوئی یہ ڈرامے کوٹ شوٹ کے نہیں پہنتا جی, کالا گون پا کے میں نے آنا ہے. یہ ساری کی ساری یہ ڈرامے بازیاں ہیں ہماری قوم کی, جب ہم نے ہر چیز. So these are the things بیٹا, these are the things they need to happen. Pakistan needs a revival. Revival کہتے ہیں مری ہوئی جو زمین ہے اسے دوبارہ زندگی, and that can come only if your present army leadership, that gentleman جس کو مذاق اڑایا جا رہا ہے حافظ جی اور حافظ کہہ کر,
उसका मजाक उड़ाया जा रहा है. That man needs to wake up. Asim Munir needs to wake up. And if he's not capable of waking up, give the charge of army to me. Let me lead Pakistan. And I'll show you how to lead Pakistan. I will show you how to lead Pakistan. But for God's sake, wake up. If you can't do that, step aside. किसी और को मौका दो. क्योंकि एक इफेक्टिवनेस होती है फौज की. आर्मी को ये जेब नहीं देता कि जी किसी की नंगी वीडियो है, हमारे पास आपकी वीडियो पड़ी हुई है, हमारे पास ये, हम आपका वो चलाएंगे. For God's sake, this is not the way to run a country. जो गलत काम है आपके सामने, केसेस हैं, क्लियर हैं आपके सामने, इमरान खान के क्लियर केसेस हैं. And they go back to a law. There's a lot of a trial of wrongdoings, a trail of wrongdoings. Charge him with those. इनको phrase भी करना नहीं आता वो law. Unfortunately, they don't even know how to phrase a charge sheet. That is so unfortunate. Education नहीं है, तालीम नहीं है. मैंने आपसे कहा था आपके बहुत सारे जज हैं, अगर अमेरिका के लॉ का एग्जाम में बैठे, एंट्री लेवल के एग्जाम में पास ना हो तो बड़ा मुश्किल एग्जाम है. यहाँ पे ऐसे ऐसे लड़के मैंने देखे 4-4 बार फेल हुए हैं LSAT में. सो बेसिकली क्योंकि वो एग्जाम है, वो किसी और फंड ऑफ नॉलेज का चेक नहीं होता. इट्स अ चेक ऑफ योर एबिलिटी टू रीजन. लॉजिक का चेक है, रीजन लॉजिक का टेस्ट है. सो बेसिकली ये है हमारी काबिलियत और प्रॉब्लम. पाकिस्तान में बहुत ब्रिलियंट माइंड्स हैं. अकेला तन्हा असरुल इस्लाम नहीं है. देयर लॉट ऑफ ब्रिलियंट पीपल इन पाकिस्तान, बट यू हैव टू यूज दैट राइट काइंड ऑफ mindset and educated individuals for the cause of Pakistan, and that is the responsibility of General Asim Munir. सर बहुत जबरदस्त सेशन रहा आज का. बहुत सी चीजें थी और अभी भी शायद आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी चीजें जो हम आपसे पूछते रहेंगे और डेफिनेटली अपने इल्म में इजाफा करते रहेंगे. इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज जो आज के सेशन में मुझे समझ में आई कि इल्म जो कि हमारे इस्लाम मुसलमान की मिरास है. सबसे पहले इकरा का लफ्ज पढ़ा गया, कहा गया पढ़ने के लिए, तो इल्म की जरूरत है सबसे पहले. दूसरी चीज, आप पिछले सेशन में भी हमने ये बात की थी कि फनून हर्ब जो है वो हर इंसान के लिए जरूरी है. हमें इसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए. और आखिरी चीज जो मैं कहूंगी, जो शायद इस पार्टी का मंशूर भी है, कि जब हम बात करते हैं चाइना की और हम कहते हैं कि 1949 में आजाद हुआ पाकिस्तान 47 में, और कैसे चाइना तरक्की कर गया, तो मैं एक बात कहा करती हूँ कि चाइना ने आजादी किससे ली. चाइना के ऊपर कोई गैर मुल्की कॉलोनिकल कोई सिलसिला नहीं था. उन्होंने अपने निजाम से आजादी हासिल की थी और हमें भी अपने निजाम ही से आजादी हासिल करना है. आपस में लड़ाई झगड़ा जितना मर्जी करते रहे. बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने इतनी फ्रूटफुल सी गुफ्तगू जो थी वो की और अपना टाइम दिया. आइंदा तक के लिए आपसे मैं इजाजत चाहूंगी. आपका शुक्रिया. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया. और आपको इजाजत देने से कबल एक बात, इकरा जी, ये अरबी जुबान का लफ्ज है. लफ्ज कुरान भी इसी से निकला है. इकरा जिस अंदाज से कुरान ने इस्तेमाल किया है, इकरा कहते हैं उठ और उठ के ऐलान कर. किस चीज का? अपने रब के निजाम का, अपने रब के कानून पर मबनी निजाम का. ये है कुरान मजीद की आयत. दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इकरा, जिससे लफ्ज कुरान आया, प्रोक्लेमेशन आई. बहुत अच्छी बात है बेटी, आप बड़ी सादतमंदी के साथ सुनती हो मेरी बात, और मैं बड़ा मशकूर हूं कि इस रात गए इस वक्त आपने अपना वक्त निकाला. और हमारे नाजरीन जो हैं वो भी हिंदुस्तान से लेके पाकिस्तान भर सब लोग इससे फैज़याब हो रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया बेटी. अल्लाह आपकी लंबी उम्र करे. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. बहुत प्लेयर है मेरे लिए कि आपके साथ बैठना 1 घंटा और इतनी मालूमात मिलती हैं. बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू बेटी. जज़ाकल्लाह. हाफिज. थैंक यू.